میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی کہ حضور آپ کا ہر وہ امتی ذلیل و رسوا ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جو اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو تو پائے لیکن اس میں عبادت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس کے اوپر آمین کہا۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل عرض کرتے ہیں حضور ہر وہ شخص جو اپنی زندگی میں بوڑھے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس کے اوپر آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پہ حضور جلوہ فراز ہوئے تو جبریل امین نے عرض کی حضور اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا مبارک نام لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پہ درود نہ پڑے۔ تو فرمایا اس کے اوپر بھی آمین کہا۔ اب شاہی میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیں کیا دعا کرنے والے نبیوں کے سردار ہوں اور جو ہے وہ فرشتوں کے سردار ہوں اور اس پہ آمین کہنے والے نبیوں کے سردار ہوں تو کیا اس دعا میں کوئی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اسی لیے رمضان کی اہمیت کو سمجھیں۔ فرمایا جو شخص رمضان تو پائے لیکن اس میں عبادت کر کے اس میں اللہ کا ذکر کر کے روزے رکھ کے تراویح پڑھ کے جنت حاصل نہ کر سکے تو فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ رسوا ہو۔ تو صاحب ہمیں غور کرنا چاہیے ماہ نور ماہ سیام میں اترنے والی رحمتیں برکتیں یقیناً ہمارے انتظار میں ہے کہ ہم رب کی طرف آئیں، رب کے حضور جھکیں تو یقیناً اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر شامل حال ہوں گی۔ لیکن اگر یوں غفلت میں زندگی گزر گئی تو صاحب قیامت کے دن پچھتاوے کے سوا دامن میں کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے رمضان اگر زندگی میں یہ موقع ملا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے رمضان میں کئی لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج موجود نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ماہ رمضان ہمیں نصیب کیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کر لینی چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ اس کے طرف آنا چاہیے، خود بھی روزہ رکھیں، اپنے بچوں کو بھی روزے کی تلقین کریں، خود بھی نماز پڑھیں، بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں، خود بھی کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی کثرت کے ساتھ قرآن کی تعلیم دیں اور ان کو قرآن پڑھنے کی طرف راغب کریں۔ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر لمحہ لمحہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کا کرم اور فضل برس رہا ہے، رب کی رحمت کی آوازیں آ رہی ہیں کہ خیر چاہنے والے آؤ تمہیں خیر ملے گی اور برائی چاہنے والے رک جاؤ چونکہ یہ برائی کا مہینہ نہیں ہے، یہ نیکی کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ نور ماہ سیام کی قدر کریں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ، فرمایا جو بندہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وسائل اللہ فیہ لا یخیب، اور فرمایا جو بندہ رمضان میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ کبھی بھی اس کو خالی جولی واپس نہیں پلٹاتا، اس کی جولیاں بھرتی جاتی ہیں۔ ذکر کرو تو بخشش ملے، مانگو مانگیں گے اور اس سے طلب کریں گے تو فرمایا وہ تمہیں کبھی بھی خالی جولی واپس نہیں پلٹائے گا، تمہاری جولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ اور پھر اس ماہ نور میں یقیناً حضور نے ارشاد فرمایا روزہ دار جو بندہ مومن روزہ رکھتا ہے فرمایا اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے دو خوشخبری ہیں۔ فرمایا ایک خوشی تو اس کو افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے کہ جب صبح سے لے کے شام تک بندہ بھوک پیاس میں رہتا ہے اور شام کے وقت وہ اس کو اللہ کی نعمتیں کھانے کو مل جائیں تو اس وقت بندہ ایک خوشی محسوس کرتا ہے کہ میرا روزہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ تو فرمایا ایک خوشی افطار کے وقت اور فرمایا ایک خوشی روزے دار کو قیامت کے دن اس وقت ملے گی جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ تو ایک دنیا میں اور فرمایا ایک قیامت کے دن جب اللہ اس سے ملاقات فرمائے گا تو ملاقات کے وقت جو خوشی ہوگی وہ یقیناً دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھتا ہے جب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا اس کی جزا بھی میں ہی اپنے بندے کو عطا کروں گا، وہ میرے لیے رکھتا ہے تو جزا بھی میں ہی عطا کروں گا۔ تو یقیناً جب بندہ خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور کسی بھی عبادت میں آتا ہے اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ دوسری چیز صاحب
یہ بات ذرا غور سے سننے والی ہے. ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. اگر نماز کا حکم دیا گیا تو اس کے کچھ مقاصد ہیں. روزے کا حکم دیا گیا تو اس کے بھی کچھ مقاصد ہیں. حج کا حکم دیا گیا تو اس کے بھی کچھ مقاصد ہیں. تمام عبادتوں کا جو سب سے بڑا مقصد ہے، پہلا بڑا مقصد وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندے کو ہر کام کرنا چاہیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. لمبے سجدے اس لیے نہ ہو کہ میرے ساتھ والے نمازی کہیں یار یہ بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے. روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ لوگ کہیں کہ یار یہ دیکھیں اس نے رمضان میں کوئی روزہ نہیں چھوڑا. اور حج اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ مجھے حاجی حاجی کہیں. یہ تو تحفے کو تمہیں اللہ عطا کر ہی دے گا، لیکن فرمایا تمہاری نیت سب سے پہلے یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور یقیناً جب رب راضی ہوتا ہے صاحب تو پھر اللہ اس کے بدلے میں بے شمار نعمتیں عطا فرماتے ہیں. لیکن تمہاری نیت صرف اللہ کی رضا ہو کہ رب کو راضی کرنا. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور ایک شخص جہاد کے لیے نکلا اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے کہ چلو اگر شہادت مل گئی تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گا. اور وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے نکلا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ بات بھی آ گئی کہ چلو یار اگر شہید ہو گیا تو ساتھ شہرت بھی مل جائے گا. لوگ کہیں گے دیکھو فلاں کا بیٹا ہے میدان جنگ میں شہید ہو گئے. تو اللہ کی رضا کے ساتھ شہرت کی طلب بھی دل میں پیدا ہو گئی. تو حضور سے عرض کی حضور کیا اس کے لیے کوئی اجر ہے؟ تو میرے رسول فرماتے ہیں لا خلاق لا، فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. حضرت ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں میں نے دوبارہ عرض کی حضور مقصد اس کا اللہ کی رضا ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے میدان جہاد میں نکلا ہے. لیکن ساتھ دل میں یہ بات آ گئی کہ چلو شہید ہو گیا تو شہرت مل جائے گی، تو کیا اس کے لیے کوئی اجر ہے؟ فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے تیسری دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور مقصد اللہ کی رضا ہے، وہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جہاد کے اندر گیا ہے. لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خواہش بھی پیدا ہو گئی کہ چلو شہید ہو گیا تو شہرت نصیب ہو جائے، تو کیا اس کے لیے کوئی اجر ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. تو پھر ہمیں اپنی نیتوں کا حساب کرنا ہوگا، سارے نیتوں کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں، ہم نے روزہ رکھا تو کیا ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے یا ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا؟ ہم نے حج کیا تو کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ ہم نے نماز پڑھی تو کیا ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا یا لوگوں کے اندر اپنا وقار اور رعب ثابت کرنا نہ تھا کہ لوگ کہیں گے یار یہ تو 5 وقت کا نمازی ہے؟ تو فرمایا یہ کیفیت نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی رضا کی. تو تمام عبادتوں کا بڑا مقصد، پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کریں. کوئی دوسرا جو ہے وہ مقصد ہماری نیتوں کے اندر نہ ہو، صرف اللہ کی رضا. اور دوسرا مقصد روزے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تمہارے اوپر فرض کیے گئے. اب مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، وہ اللہ نے بیان فرما دیا. فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو، نیکی کے ساتھ رغبت پیدا ہو، نیکی کے ساتھ محبت پیدا ہو اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو. تو فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو. اچھا روزہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے رکھا تو اس میں فائدہ صاحب ہمارا ہے. یہ بات یاد رکھیں اللہ ہماری بھوک کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے روزوں ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو صاحب اس میں ہمارا فائدہ. ہم نے روزہ رکھا تو اس میں ہمارا فائدہ. صاحب اگر پوری دنیا کے لوگ بھی اسلام قبول کر کے روزہ رکھنے شروع کر دیں تو آپ مجھے بتائیں کیا اللہ کی عزت میں یا اللہ کی رحمت میں ذرہ برابر بھی اضافہ ہو سکتا ہے؟ نہیں صاحب. اور اگر ساری دنیا کے لوگ بھی روزہ نہ رکھیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سجدوں کا محتاج نہیں ہے، وہ عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی کریں گے صاحب
اس میں فائدہ ہمارا ہوگا. نماز پڑھیں گے تو فائدہ ہمارا, ہم روزہ رکھیں گے تو اس میں فائدہ ہمارا ہے. ہم روزہ رکھیں گے تو فرمایا لعلکم تتقون, تم روزہ رکھو گے تو تقویٰ بھی تمہیں نصیب ہوگا, تمہارے دل جو ہے وہ تقوی سے بھرپور ہو جائیں گے اور بڑھ جائیں گے. تو اسی لیے فرمایا کہا روزہ رکھو. اب اللہ تعالیٰ نے کیوں چاہا کہ بندہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہے؟ یار رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور ایک ماں کیا یہ برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا بیٹا صبح سے لے کر شام تک سخت بھوک میں جو ہے وہ برداشت کرے, پیاس برداشت کرے؟ تو یہ تو ایک ماں بھی گوارا نہیں کرتی. تو جب ایک ماں گوارا نہیں کرتی تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب جو ہے وہ کیسے برداشت کرے گا کہ میرا بندہ بھوک کو اور پیاس کو برداشت کرے؟ اور بھوک اور پیاس کے اندر سخت پیاس بھی ہے, سخت بھوک بھی ہے, لیکن وہ بندہ جو ہے وہ روزہ, بندہ جو ہے وہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بھوک پر پیاس برداشت کر رہا ہوتا ہے, لیکن کیفیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر بھی حکم دیا کہ روزہ رکھو. یار میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بیٹا تکلیف سے گزرے تو وہ رب کیسے برداشت کرے؟ تو اس کے لیے علماء نے ایک بڑی خوبصورت مسئلہ دیا. فرماتے ہیں کہ اب جب بچہ بیمار ہو جائے تو وہ ماں جو بچے کے لیے ہر مشکل کے سامنے خود کھڑی ہو جاتی ہے تاکہ میرا بچہ مشکل سے بچ جائے, تو جب وہی بچہ بیمار ہو ماں ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور ڈاکٹر بچے کو کڑوی دوائی لکھ دے. اب ماں گھر آتی ہے, بچے کو وہ کڑوی دوائی کھلانا چاہتی ہے لیکن بچہ کھائے نہ, تو ماں زبردستی اس کی حلق میں ٹھونس رہی ہوتی ہے, اور اگر پھر بھی نہ کھائے تو ماں ٹانگوں کے اندر دبوچ کے ہاتھ پکڑ کے بچے کی حلق کے اندر اس میڈیسن کو, اس دوائی کو ڈال دیتی ہے. کیوں؟ کیا اس وقت ماں کی ممتا ختم ہو گئی تھی کہ جو بچے کے ساتھ زبردستی کر رہی ہے اس کو بچے کی تکلیف نظر نہیں آ رہی؟ نہیں صاحب, ماں کی ممتا ختم نہیں ہوئی. اصل کیفیت یہ ہے کہ ماں کی نظر اس وقتی تکلیف کے اوپر نہیں بلکہ اس کے نتیجے میں ملنے والی شفا کے اوپر ہے, کہ اگر وقتی تکلیف کڑواہٹ کو محسوس کر لے گا تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا. تو یہاں ماں کی نظر وقتی تکلیف پہ نہیں بلکہ نتیجے میں ملنے والی شفا کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس نے کیسے برداشت کر لیا کہ میرا بندہ صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر اس وقتی بھوک, پیاس اور تکلیف کے اوپر نہیں بلکہ اس کے نتیجے میں ملنے والے تقوی کے اوپر ہے. جب تم روزہ رکھو گے اللہ تمہیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے. وہ قدیم ہے, وہ تو نہیں چاہے گا میرا بندہ بھوکا رہے, لیکن فرمایا بھوک برداشت کرو گے تو تقوی بھی تمہیں نصیب ہوگا. تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم روزہ رکھیں. تو فرمایا جو میرے لیے روزہ رکھے گا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, تو فرمایا پھر میں اس کو جزا بھی میں ہی عطا کروں گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شعبان کی آخری رات حضور نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا. قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان, شعبان کے آخری دن حضور نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. فقال ایھا الناس, ارشاد کیا فرمایا, اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم, لوگو تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے, ایک عظیم مہینہ, ایک عظمت والا مہینہ آ رہا ہے. شہر مبارک, فرمایا وہ برکت والا مہینہ بھی ہے, اس میں ہر لمحہ ہر آن برکتیں رحمتیں اترتی ہیں. وَشَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ, اور فرمایا اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو بابرکت رات بھی اسی مہینے میں ہے. جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيدَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا, فرمایا اللہ نے اس کے دن کے روزے فرض رکھے ہیں, دن کے اندر روزے کو فرض قرار دیا اور اس کی تراویح کو رات کے اندر نوافل کو جو ہے وہ نفل قرار دیا ہے. آگے فرمایا من ادى بخصلة من خیرہ کان کمن ادى فریضة فیما سواه, فرمایا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں تم ایک نفلی نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور آگے فرمایا ومن ادى فیہ فریضة, اور فرمایا جس نے فرض ادا کیا کانا کمن ادى فریضة فیما سواه,
فرمایا گویا اس نے ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک فرض نہیں بلکہ 70 فرائض کو ادا کیا. یعنی ایک نفلی نیکی کرو گے تو فرض کے برابر ثواب، اور اگر ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرائض کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا. یعنی نمازیں جو ہے وہ جمعہ کے اگر آپ 2 فرض پڑھیں گے تو 2 فرض کا ثواب نہیں بلکہ فرمایا 140 فرائض کا ثواب اللہ عطا فرمائے. کتنی برکتیں. آپ فرض کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں تو 4 فرائض نہیں بلکہ 280 فرائض کا ثواب اللہ عطا فرمائے. تو ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. آگے حضور نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے. یہ بندے کے اندر صبر پیدا کرتا ہے کہ جب صبح سے لے کے شام تک بندہ بھوک بھی برداشت کرے، پیاس بھی برداشت کرے تو بندے کے دل کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کڑک کی دھوپ بھی ہو، سخت گرمی بھی ہو، بندے کو پیاس بھی محسوس ہو رہی ہو، بندہ بند کمرے میں بھی بیٹھا ہے، پانی پاس موجود ہے، لیکن بندہ اس پانی کو ہونٹ تک حلق تک نہیں لے جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے روزہ رب کے لیے رکھا تھا، تو اب اگر اس طرح خیانت کروں گا تو رب ناراض ہوگا. تو وہ روزے کی کیفیت جو ہے بندے کے اندر صبر کا مزاج پیدا کرتی ہے. اور فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور فرمایا صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے. وہ جنت کے سوا کچھ نہیں. تم روزہ رکھو گے صبر کی کیفیت پیدا ہوگی. آج شاہد ہماری کیفیت یہ ہے ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ، اذیتوں پہ شکوہ و شکایت شروع کر دیتے ہیں. اذیتوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں شکوہ و شکایت شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں صبر کی تلقین کی گئی اور رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے. اگر تکلیف آ جائے، اذیت آ جائے، مصیبت آ جائے تو صاحب صبر کریں، شور و گل برپا نہ کریں. اور اس جو لوگ شور و گل برپا کرتے ہیں در حقیقت کیفیت کی ہوتی ہے کہ ان کی نظر اس وقتی مصیبت پہ ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی جو حکمتیں ہوتی ہیں ان کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی. حضرت جنید بغدادی کا زمانہ ہے کہ ایک بوڑھی خاتون، ایک جوان خاتون تھی جس کا شوہر انتقال کر گیا. اب بڑی جوانی میں شوہر انتقال کر جائے، بچے چھوٹے ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے زمانے کے ساتھ چلنا، کیونکہ زمانے کی انگلیاں، زمانے کے تان و تشنی برداشت کرنے پڑتے ہیں. اور پھر اس وقت کہ جب شوہر کل ورثہ بھی 2 درہم چھوڑ کے گئے، شوہر کا انتقال ہوا، بچے چھوٹے ہیں اور جو کل ورثہ، کل وراثت چھوڑی وہ صرف 2 درہم تھے. اس نے جیسے تیسے جو ہے وہ شکر صبر کیا اور زندگی کو آگے بڑھانے لگی. بازار گئی، 2 درہم کی اس نے روئی خریدی، واپس پلٹی تو اس کو چرخے پہ چڑھایا، داغا تیار کیا اور بازار میں دوبارہ فروخت کرنے گئی تو وہ داغا جو ہے وہ 5 درہم میں فروخت ہوا. اب اس نے 2 درہم کی پھر روئی خرید لی اور 3 درہم کا گھر کا ساز و سامان خرید. اب یہی اس کا معمول بن گیا، زندگی بسر ہونے لگی. لیکن ایک دن اللہ کی طرف سے صرف آزمائش آئی کہ وہ جو روئی کا تھیلا لے کے گھر پلٹی، چارپائی پہ رکھا، اچانک آسمان سے ایک پرندہ آیا، روئی کا تھیلا لیا، ہوا میں اڑ گیا. اب وہ دلوں کے اندر شکوے کا ایک نیا جہاں آباد ہوا کہ پہلے بڑی جوانی میں شوہر انتقال کر گیا، بچے چھوٹے تھے اور ان کے لیے صبر شکر کر کے زندگی کو آگے بڑھایا. کل ورثہ 2 درہم تھے، اب وہ کل کمائی بھی لٹ گئی تو بچوں کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو دلوں کے اندر ایک نیا جہان شکوہ کا آباد ہوا اور وہ اسی کیفیت میں حضرت جنید بغدادی کے دروازے کی طرف چل پڑے. اب خدا کی قدرت دیکھیے گا، دوسری طرف دریا کے وسط میں 3 بہت بڑے تاجر دریا میں سفر کر رہے تھے، مال تجارت سے کشتی بھری ہوئی تھی. اب اچانک کشتی میں سوراخ ہوا، پانی بھرنے لگا. وہ تینوں تاجر ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک، ہم نے کبھی بھی زندگی میں حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، جب بھی محنت کی حلال ذریعے سے کی، حلال طریقے سے کی، حلال کمایا، حلال کھایا، بچوں کو بھی حلال کھلایا، تو ہم نے کبھی بھی حرام کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. تو کہا مالک آج یہ ہمارا سارا مال اس کشتی میں ہے، اگر ہم یہاں دریا برد ہو گئے، کشتی الٹ گئی، پانی بھر گیا، کشتی ڈوب جائے گی تو مال تجارت بھی جائے گا، تو ہمارے ساتھ کئی خاندانوں کا رزق وابستہ ہے، وہ لوگ بھی اذیت میں آئیں گے، تکلیف میں آئیں گے. تو مالک ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں اس مصیبت سے بچا دے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے رستے میں 10,000 درہم خیرات کریں گے. اب تینوں تاجروں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا. تو وہ جو پرندہ اس بیوہ خاتون کے گھر سے روئی کا تھیلا لے کے اڑا تھا وہ اچانک آیا اور کشتی کے اندر تھیلا پھینک کے چلا گیا.
اب انہوں نے جلدی سے وہ روئی کا تھیلا پکڑا اور اس کو سراغ میں دیا اور پانی نکال باہر پھینکا. اب وہ مصیبت سے محفوظ ہو گئے. تو اچانک جو ہے وہ قریب ترین بستی جو تھی وہ حضرت جنید بغدادی کی. وہ وہاں آئے, لوگوں سے کہا کہ یہ 30,000 درہم تھے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ خیرات کریں گے, لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے, ہم نے فلاں منڈی میں پہنچنا ہے, ہمیں کوئی ایسا بندہ بتا دو جو ہماری یہ امانت مستحق لوگوں تک پہنچا دے. لوگوں نے جنید بغدادی کا دروازہ بتایا, کہا جاؤ چلے جاؤ, مستحق لوگوں تک تمہاری امانت پہنچ جائے گی. تینوں تاجر جنید بغدادی کے دروازے پہ آئے, آگے سارا ماجرا سنایا. کہا حضرت یوں ہمارے ساتھ معاملہ ہوا, کشتی ڈوبنے والی تھی, ہم نے دعا کی, اللہ نے مصیبت سے بچایا, ہم نے وعدہ کیا تھا, تو یہ 30,000 درہم آپ کے حوالے کرتے ہیں, آپ مستحق لوگوں تک پہنچا دیجیے. اب یہ تاجر پلٹے تو وہ بیوہ خاتون جو جنید بغدادی کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی وہ بھی آن پہنچی. دروازے پہ دستک دی, حضرت جنید بغدادی نے دروازہ کھولا تو کہا بیٹی کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ آپ کا رب غریبوں سے پیار نہیں کرتا؟ جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹی ہوا کیا؟ تو اس نے بھی اپنی ساری کہانی سنائی. تو جنید بغدادی سمجھ گئے اور کہا بیٹی اندر آؤ, اور جہاں 30,000 درہم پڑے تھے وہاں لے گئے. کہا بیٹی دیکھ, اللہ نے تیری اس روئی کی قیمت 3 درہم نہیں بلکہ 30,000 درہم لگائی. تو صاحب ہم وقتی مصیبت کی طرف دیکھتے ہیں, وقتی اذیت کی طرف دیکھتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے اللہ نے جو ہمارے لیے حکمتیں رکھی ہوتی ہیں ہم ان کی طرف غور نہیں کرتے. تو ہمیں تو صبر کی تلقین کی گئی, صبر کا درس دیا گیا. تو فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا جو ثواب ہے وہ صرف جنت ہے. آگے حضور نے ارشاد فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَّى, فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ, ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے, ایک دوسرے کی تکلیفیں بانٹنے کا مہینہ ہے. اور یار اللہ کے رسول نے ساری زندگی لوگوں کے دکھ بانٹے, لوگوں کی اذیتوں کو ختم کیا, لوگوں کی تکلیفوں کو ختم کیا. حضور کی چوکھٹ پہ کوئی آ گیا تو حضور نے کبھی بھی اس کو خالی جولی واپس نہیں پلٹنے دی, بلکہ حضور نے اس کو عطا کیا اور اس کی جولی جو ہے وہ رحمتوں سے بھر دی. حاتم طائی کی بیٹی یہ جب گھتی ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئی تو بعد میں اس نے اسلام قبول کیا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس کا وقت گزرتا تھا. یہ حاتم طائی کی بیٹی تھی اور حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا. اس کی سخاوت کے تذکرے تاریخ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں, اور اس کے بارے میں یہ موجود ہے کہ اس کے محل کے دروازے پہ اگر کوئی 7 دروازے تھے, اگر کوئی فقیر مانگنے آتا تو یہ پہلے دروازے پہ اس کو خیرات دے دیتے, وہ بیس بدل کے دوسرے دروازے پہ آتا تو یہ پہچاننے کے باوجود بھی پھر اس کو خیرات دے دیتے, حتیٰ کہ اگر کوئی 7 دروازوں پہ آتا تو یہ پھر اس کو پہچان لیتا لیکن پھر بھی خیرات دے دیتا. یہ اس کی سخاوت کے تذکرے ہے. تو ایک دن اس کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھی, باتیں چلی تو یہ اپنی باپ کے سخاوت کے تذکرے کرنے لگی کہ میرا باپ تو اس قدر شفیع تھا کہ اگر کوئی بندہ 7 دروازوں پہ بھی مانگنے آ جاتا تو میرا باپ انکار نہ کرتا بلکہ اس کو عطا کر دیتا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ یہ تو سخاوت نہیں ہے کہ ایک فقیر کہ جو ایک دروازے پہ آیا اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی تو اس کو دوسرے دروازے پہ آنا پڑا, پھر بھی ضرورت پوری نہ ہوئی تو تیسرے دروازے پہ آنا پڑا. ہاں یہ تمہارے باپ کی سخاوت ہے. فرمایا پھر میرے باپ کی سخاوت بھی سنو, میرے باپ کی چوکھٹ پہ اگر کوئی آ گیا تو اس کو اتنا عطا کیا کہ پھر کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو حضور نے ساری زندگی لوگوں کی جولیاں بھری, لوگوں کے غم دور کیے, لوگوں کے دکھ دور کیے. تو فرمایا شہر المواسا, یہ رمضان کا مہینہ بھی ایک دوسرے کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے, ایک دوسرے کی تکلیفیں دور کرنے کا مہینہ ہے. حضور کی ساری زندگی اسی کیفیت میں گزری. مکے کا ماحول ہے, ایک بیوہ خاتون جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے, بچہ چھوٹا ہے, وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے بچے کا پیٹ پالتی ہے. ایک دن بچے کی نظر ماں کے پھٹے کپڑوں پہ پڑ گئی تو بچے نے کہا کہ ماں تیرے پھٹے پرانے کپڑے تو ان کپڑوں میں باہر جائے گی تو لوگوں کی حوث بھری نظریں تیرے اوپر ہوگی, تو میں نہیں برداشت کر سکوں گا کہ لوگوں کی گندی نظر میری ماں کے اوپر پڑے. تو کہا بیٹا باہر نہیں جاؤں گی تو تیرے لیے کھانا کہاں سے لاؤں گا؟ اس نے کہا پہلے ٹھہرو, میں کہیں سے جا کے تیرے لیے لباس کا اہتمام کر کے لاتا ہوں. ماں نے پوچھا بیٹا کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا چاچے کے پاس جاؤں گا. تو اس نے کہا وہ تمہیں لباس نہیں دے گا. کہا کیوں؟ میرے باپ کا سگا بھائی ہے, اگر وہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ تو ماں تو چونکہ عرب کے ماحول کو جانتی تھی
اور ماحول سے واقف تھے. تو ماں نے کہا بیٹا نہ جانا، چچا تمہیں لباس نہیں دے گا. بیٹے نے بڑے وثوق سے کہا کہ ماں وہ میرا باپ کا بھائی ہے، میں جاؤں گا یقیناً وہ تیرے لیے مجھے لباس دے گا. ماں کے منع کرنے کے باوجود بیٹا چچے کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، پوچھا کون؟ کہا تمہارا بھتیجا. تو چچے نے اندر سے جھڑکنا شروع کر دیا کہ چلا جا، کہیں تیری نحوست میں بچوں کے اوپر نہ پڑ جائے، اور ڈانٹ ڈپٹ کے بچے کو نکال دیا. تو بچہ پلٹ کے آ رہا تھا تو آنکھوں میں آنسو تھے. رستے میں کسی مسلمان سے ملاقات ہوئی تو کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں بے لباس تھی، ماں کے کپڑے جو ہے وہ پھٹے ہیں. چچا کے پاس لینے گیا تھا تو چچا نے تو جھڑک دیا. تو وہ مسلمان کہنے لگا کہ بھائی کیا میں تجھے ایک ایسی چوکھٹ نہ بتاؤں جس سے کبھی بھی خالی پلٹا نہیں؟ تو کہا بتاؤ کون سی چوکھٹ ہے؟ کہا مکے کے فلاں کونے میں چلے جاؤ، وہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، فرمایا جاؤ وہ تمہیں کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹائیں. بچہ گھر آیا، ماں کے پاس پہنچا، آنکھوں میں آنسو دیکھ کے ماں سمجھ گئی اور کہا بیٹا میں نے کہا بھی تھا کہ چچا کے پاس نہ جانا، وہ تمہیں لباس نہیں دے گا. تو بیٹے نے کہا کہ ماں کوئی بات نہیں، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ مکے میں ایک چوکھٹ ایسی بھی ہے جس سے کبھی بھی خالی واپس نہیں کرنا، تو میں اس کے پاس تیرے جاؤں گا، تیرے لیے لباس لے کے آؤں گا. تو ماں نے کہا بیٹا کس کے پاس جا رہے ہو؟ کہا سنا ہے کوئی محمد ہے جس صلی اللہ علیہ وسلم جس کے در سے کوئی خالی واپس نہیں کرتا. تو ماں جلدی سے بیٹے کو کہنے لگی بیٹا نہ اس کی چوکھٹ پہ نہ جانا، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے اس کو اپنے دین میں شامل کر لیتا ہے. تو بیٹے نے کہا نہیں ماں میں تو جاؤں گا. کہا نہیں تم اس کے ساتھ اس کے پاس نہیں جاؤ گے، ورنہ تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اس میں شامل ہو جاؤ. تو بیٹے نے وعدہ کیا ماں تیرے ساتھ وعدہ ہے، دین نہیں چھوڑوں گا لیکن تیرے لیے لباس لے کے آؤں. اب یہ ایک معصوم بچہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا. تو حضور علیہ السلام نے بیٹے سے کہا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے معصومانہ لہجے میں کہا کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا. تو میرے رسول مسکرا پڑے، کہا نہ قبول کرنا بتاؤ بات کیا ہے؟ اس نے کہا ماں بے لباس کا لباس لینے آیا. تو میرے نبی نے اپنی چادر مطہر اتار کے اس بچے کو دے دی، کہا جاؤ ماں کے لیے لباس بناؤ. بچہ خوشی خوشی گھر کی طرف دوڑ آیا اور آنکھوں میں خوشی کے آثار تھے. ماں نے دیکھا چادر ہاتھ میں ہے، کہا بیٹا کہاں سے لائے؟ کہا ماں اسی محمد سے جس کے پاس گیا تھا لے. تو کہا بیٹا اس نے دے دیا؟ کچھ کہا نہیں. کہا نہیں اس نے کچھ نہیں کہا اور اس نے دین کی دعوت بھی نہیں دی، میں تو چادر لے کے آ گیا. تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ماں بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا وہ تیرا چاچا جو تیرے باپ کا سگا بھائی بھی تھا، خاندان بھی ایک تھا، قبیلہ بھی ایک تھا، اور اس کے پاس دولت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن سب کچھ ایک ہونے کے باوجود بھی اس نے تجھے تیری ماں کے لیے لباس نہیں دیا. کہا محمد سے تو ہمارا خاندانی تعلق بھی نہیں تھا، رشتہ بھی نہیں تھا، اور جو ہے وہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں، اس کے باوجود بھی اس نے تجھے تیری ماں کے لیے چادر دے دی. تو کہا بیٹا کیوں نہ پھر تیرے چاچے کا دین چھوڑ کے ہم اسی محمد کے دین میں آ جائیں. ماں اور بیٹا حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے اور اسلام کے دامن میں کلمہ پڑھ کے داخل ہو گئے. تو صاحب حضور نے تو ساری زندگی لوگوں کے غم بانٹے، لوگوں کو جو ہے وہ اذیتوں سے جو ہے وہ محفوظ کیا، لوگوں کے دکھ دور کیے، تکلیفوں کو دور کیا. تو فرمایا شہر المواسات، فرمائی غم خاری کا مہینہ، ایک دوسرے کے غم بانٹے. یار اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں، آپ کے محلے میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عزت نفس کے مجروح ہونے کے ڈر سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہوں گے. پروفیشنل مانگنے والے لوگ آپ کے دروازے پہ بھی چل کے آ جائیں گے، لیکن کچھ سفید پوش لوگ ہیں جن کو عزت نفس کے مجروح ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ خدارا جب چونکہ ماہ رمضان میں اکثر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اکثر لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو صدقہ و خیرات بھی اس انداز سے کریں کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. آپ تصویر بنائیں تو خالی آپ آٹے کے ساتھ ہی بنوا دیں، اس غریب کے ساتھ نہ بنوائیں. ہو سکتا ہے کہ پھر پورے ملک میں اس کی غربت کا تماشا اڑایا جا رہا ہو. تو آپ خدارا ان تصویروں سے بچنے کی کوشش کریں. میرے حضرت ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا کرتے تھے، آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے دور تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ نیکی کر اور اخبار میں ڈال. لوگ نیکی کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں، اخباروں میں تصویریں دیتے ہیں، اور وہ ایک بیچارہ غریب آٹے کا تھیلا لینے والا اور 10 اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانے والے وہ اپنی تصویریں پھر سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں اور غریب کی غربت کا تماشا اڑایا جا رہا ہوتا ہے. صدقہ و خیرات ضرور کریں لیکن کسی کی غربت کا تماشا نہ اڑائیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید ہوگا اور سیدھے روح پہ ہوگا. آج الٹا رکھا ہے.
فرمایا قیامت کے دن سیدھا رخ ہوگا. آج زمین کے اندر قوت جاذبہ ہے, زمین گرمی کو سردی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے, اور قیامت کے دن تو یہ بھی تانبے بھی ہوگا. فرمایا یہ جذب نہیں کرے گی بلکہ گرمی کو قاہر اگلے گی. سورج بالکل قریب سیدھے رخ پہ ہوگا, اوپر سے بھی گرمی ہوگی نیچے سے بھی گرمی. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اپنے گناہوں کے پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا, کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, اور کوئی جو ہے وہ سر تک جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہوگا. اور فرمایا وہ پسینہ اس قدر بدبودار ہوگا کہ اگر آج اس کا ایک قطرہ زمین کے اوپر ڈال دیا جائے, انسان تو انسان رہے, چندوں کے بھی دماغ پھٹ جائے. ہر بندہ گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوگا. تو فرمایا جب یہ کیفیت ہوگی, فرمایا 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اس دن بھی اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. اور فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو صدقہ و خیرات اس انداز سے کرتا ہے کہ اس نے دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں کو اس کی خبر بھی نہیں ہونے دی. فرمایا جو اس انداز سے صدقہ و خیرات کرتا ہے, فرمایا کل قیامت کا دن جب لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, ایسے شخص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ صاحب ہم ان چیزوں کو سمجھیں. صدقہ و خیرات ضرور کریں, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کسی کا تماشا نہ بنائیں, اخباروں کے اندر تصویریں دے کے کسی کا تماشا نہ بنائیں. تو اس لیے ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں. فرمایا وشہر المواسات, فرمایا یہ ایک دوسرے کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن, اور حضور نے ارشاد فرمایا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں پورا سال جو نعمتیں بندے کو کھانے کے لیے نصیب نہ ہو, رمضان کے اندر ہر دسترخوان پہ وہ نعمتیں پڑی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے, اللہ کی طرف سے بندے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. آگے ارشاد فرمایا من فطر صائما, حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا, قانا مغفرۃ لذنوبہ, فرمایا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وعدتم رغبتہ من النار, اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزادی مل جاتی ہے, اس کو بخش دیا جاتا ہے. وقال له مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیء, اور فرمایا یہ اجر روزہ افطار کرنے والے کے اجر کے علاوہ ہوتا ہے, یعنی اس کے نیکیوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ اس کو تو روزہ رکھنے کی جزا دیتا ہی ہے, تو روزہ کھلوانے والے کو, افطار کروانے والے کو جو جزا دی جاتی ہے وہ اس کے علاوہ ہوتی ہے. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم, صحابہ کرام نے اس کی حضور ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ کسی کا روزہ افطار کروا سکے, غریب ہیں, نادار ہیں, وہ خود جس وجود کو روز چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی وجود کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں, تو وہ یہ سعادت سے محروم رہے. تو میرے رسول نے فرمایا نہیں, فرمایا یہ ثواب اللہ اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک کھجور یا دودھ کے ایک گھونٹ یا پانی کے ایک قطرے سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دے. یہ سعادت اللہ اس کو بھی نصیب فرمائے. اس کے لیے بڑے بڑے دسترخوان لگانے کی ضرورت نہیں ہے, نیتوں کے اندر خلوص ہو تو دودھ کا ایک گھونٹ بھی کسی کو پہلا دیا, کسی کا روزہ افطار کروا دیا, تو یہ انعام اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا. اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا ومن اشبع صائما, لیکن فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا, افطاری کے وقت اس کا روزہ کھلوایا اور پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلایا, تو سقاہ اللہ من حوض شربۃ, تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے ایک ایسا جام پلائے گا کہ جب تک بندہ جنت میں داخل نہ ہو جائے گا اس کو پیاس ہی محسوس نہیں ہوگی. یعنی حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا. قیامت کا دن صاحب 50,000 سال کا دن ہے, 50,000 سال کا دن, سورج بالکل قریب اور سیدھے رخ پہ زمین بھی تانبے کی, سخت گرمی, لیکن فرمایا جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا, پیٹ بھر کے کھانا کھلایا, تو اللہ رب العزت اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ فرمایا میں اس 50,000 سال کے پورے دن میں اس کو پیاس ہی محسوس نہیں ہوگی, اور وہ اسی کیفیت میں جنت میں داخل ہو جائے گا. اور آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ, فرمایا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا پہلا اشرا رحمت ہی رحمت ہے, رحمتیں ہی رحمتیں, برکتیں ہی برکتیں اللہ کی طرف سے اترتی. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ, فرمایا دوسرا اشرا جو ہے وہ بخشش اور مغفرت کا اشرا ہے.
اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے آواز دی جاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو آؤ میری چوکھٹ پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تیسرا فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری اشرا جہنم سے آزادی کا اشرا ہے، اور فرمایا جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے روزہ داروں کو۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، اور فرمایا جس نے اس مہینے میں اپنے ماتحت کے اوپر، اپنے نیچے کام کرنے والوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، یا اپنے نیچے ماتحت لوگوں پہ آسانی پیدا کی، یعنی جہاں فیکٹری کا ٹائم 8 گھنٹے تھا، اس نے رمضان کی وجہ سے 6 گھنٹے کر دیے کہ چلو یار رمضان ہے تو روزہ داروں کے لیے آسانی ہوگی۔ تو فرمایا جس نے اپنے ماتحت کے اوپر رمضان کی وجہ سے آسانی کی اور رمضان کی وجہ سے اس کو تخفیف کر دی، اس کے لیے آسانی پیدا کر دی، تو غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، فرمایا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ کہ جس نے اپنے ماتحت کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام اور یہ اقرار اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو رمضان کے اندر 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے قبل کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے، حضور کی امت کے علاوہ کسی اور کو یہ نعمت نہیں دی گئی۔ پہلی چیز فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ عز وجل الیہ، فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ رب العزت اہل ایمان روزے داروں کے اوپر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اور فرمایا ومن نظر اللہ الیہ لم يعذبہ ابدا، اور فرمایا جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھ لیتا ہے پھر اللہ اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دیتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کو عذاب سے معاف فرما دے۔ دوسری چیز وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فرمایا فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَامِهِمْ حِينَ يَمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، فرمایا روزہ دار کے منہ سے بدبو جو پیدا ہوتی ہے معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے، جو روزہ دار کے منہ میں ہلکی سی بدبو پیدا ہو جائے تو فرمایا وہ بدبو اللہ کے ہاں مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، کہ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوئی، فرمایا وہ اللہ کے ہاں مشک عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ جو ہے وہ پاک ہے۔ تیسری چیز اما الثالثہ فرمایا تیسری چیز یہ ہے فإن الملائکۃ تستغفر لهم فی کل یوم ولیلۃ، فرمایا کہ رمضان کی ہر رات اور ہر دن فرشتے روزہ داروں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک تیرے ان بندوں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، اس روزے کے صدقے تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ چوتھی چیز فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهُ، فرمایا اللہ رب العزت جنت کو حکم دیتا ہے، اور وہ حکم کیا دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے جنت تو میرے بندوں کے لیے روزہ داروں کے لیے تیار ہو جا اور خوبصورت ہو جا۔ جنت پہلے ہی جنت ہے اور وہ سجی سبری ہے، لیکن ماہ رمضان میں روزہ داروں کے لیے جنت کو مزید سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تو سنور جا، تیار ہو جا، خوبصورت بن جا، کیونکہ میرے روزہ دار بندے دنیا کی تھکاوٹ سے اکتا کے تیرے اندر داخل ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بندوں کو وہاں عزت بھی ملے، وقار بھی ملے، اور میرے بندے عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوں۔ وَأَمَّا الْخَامِسَةُ پانچویں چیز فرمایا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غُفِرَ لَهُمْ جَمِيعًا، فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام روزوں کی بخشش، روزہ داروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں حضور نے فرمایا میری امت کو عطا کی گئی، مجھ سے قبل کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ تو کتنی ہی برکتیں، کتنی ہی رحمتیں ہیں ماہ رمضان کی ان روحانی ساعتوں کے اندر۔ تو جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، خدا را ہر لمحہ ہر آن ماہ رمضان کی قدر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، پنجگانہ باجماعت نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور روزے رکھیں، نماز تراویح کو ادا کریں، اور اس کے علاوہ جتنا آپ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں۔ آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اللہ صحیح معنوں میں رمضان کی قدر اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کہ اعلان سماعت فرما لیں، انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے
کہ اسی محلے سے شاید کوئی سید زادی ہے جو شادی شدہ ہے لیکن جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ان کا کچھ خاندانی معاملہ ہے، پریشانی کے حالات ہیں، تو وہ چاہ رہی تھی کہ وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے جو ہے وہ صدقہ و خیرات طلب کرے، لیکن انتظامیہ مسجد نے ان کو منع کیا کیونکہ ایک سید زادی کے لیے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ جو ہے وہ وصول کرنا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو انتظامیہ نے کہا تھا کہ یہ اعلان کیا جائے کہ آپ اپنے جو ہے وہ مال سے جو زکوٰۃ اور صدقے کے علاوہ اس سید زادی کی جو ہے وہ خدمت کریں تاکہ ان کے گھر کے معاملات جو بآسانی چل سکے۔ یقیناً حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک بیٹی آپ کے پاس آئی ہے، تو میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، عزت میں اور آپ کے آبرو میں اضافہ فرمائے، تو آپ حضور کے خاندان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں۔ آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔